الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله مولانا العظيم. ولا يصدنك عن آیات اللہ، آپ کو اللہ کی آیات سے نہ روک دے، آپ کو اللہ کے حکموں سے نہ ہٹا دیں۔ بعد اذ انزلت الیک، اس کے بعد کہ اللہ کی طرف سے آیات آپ کی طرف اتار دی گئی ہیں، لوگ آپ کو اللہ کے احکام سے ہٹا نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، یہ خطاب تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اصل سمجھانا مجھے اور آپ کو ہے، عام مسلمانوں کو ہے، کہ جب تم تک اللہ کا حکم پہنچ چکا، اللہ کے احکام آ چکے، تو اب کسی بھی غیر اللہ کے دباؤ کی وجہ سے اللہ کے حکم پر عمل کرنا نہ چھوڑیے۔ کل کے درس میں نے عرض کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے حبیب کو تو کوئی مائی کا لال تھا ہی نہیں جو اللہ کے حکم سے روک دے۔ جس ہستی نے تنے تنہا مکہ کے وادیوں میں اللہ کا کلمہ بلند کیا اور پورا عرب مل کے جس کو حق سے ایک بال کے برابر نہیں ہٹا سکا، اس ہستی کی تو بات ہی نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے عام مسلمانوں کی، کہ عام مسلمان جو ہیں، جب ان کو پتہ چل جائے یہاں اللہ کا حکم یہ ہے، تو بھائی لوگوں کا دباؤ، لوگوں کی باتیں، کہیں کافروں کا اثر و رسوخ ایک مسلمان کو کبھی بھی اللہ کے حکم سے ہٹائے نہ۔ مومن جو ہے وہ مومن تبھی بنتا ہے، مومن کہلانے کے حقدار اسی وقت ہے جب اس کی نظر بس اس پر ہو کہ یہاں اللہ کا حکم یہ ہے، مجھے اس طرح کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بہت ساری مرتبہ سنایا ہے کہ انسانوں میں سب سے پہلے سفید بال آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اس سے پہلے کسی کے سفید بال نہیں تھے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں سفید بال آئے، تو چونکہ اس سے پہلے سفید بال دیکھے نہیں تھے انسانوں میں، تو پریشان ہوئے کہ یہ کیا۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ میری داڑھی میں کیا آ گیا؟ تو جب ان کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی شرافت، آپ کی عظمت، آپ کے وقار کے لیے ہے، تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، اگر یہ سفید بال میرے وقار کے لیے ہے تو اے اللہ میرے وقار کو اور بڑھا دے، میرے وقار کو کیا کر دے؟ اور بڑھا دے۔ سمجھ گئے کہ یہ میرے اللہ نے عمر کے اعتبار سے ایک آخری حصہ جو ہے یہ عزت و احترام کا رکھا۔ تو قرآن کی یہ آیت مجھے اور آپ کو یہ سکھلا رہی ہے، لوگوں کے دباؤ میں آ کر، معاشرے کے پریشر میں آ کر
اللہ کے حکم کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ اپنے دین سے دوری ہے، یہ اپنے اللہ سے تعلق میں ضعف ہے کہ بندہ لوگوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں ہچکچا جائے۔ خود ان کانوں سے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ ایسے دوستوں کی زبان سے خود سنا کہ غمی اور فوتگی کے موقع پر جو رسمیں کر رہے ہیں، خود جیب سے پیسے دے کے سارا کچھ کر رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ فضول ہے۔ خود پیسے دے کے وہ ساری رسمیں کر رہے ہیں اور زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ فضول ہے، یہ بیکار ہے، ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن پیسے دے بھی رہے ہیں، غلط کام کر بھی رہے ہیں۔ نہ، قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَا يَصُدُّنَّكَ، تجھے روک نہ دے، تجھے ہٹا نہ دے، ہرگز نہ لوگ ہٹا پائیں آپ کو، عن آیات اللہ، اللہ کی آیات سے، اللہ کے احکام سے، بعد اذ انزلت الیک، جبکہ وہ آپ کی طرف نازل کر دیے گئے ہیں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ دعوت دیجئے کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف، اللہ کی طرف دعوت دیجئے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہونا ہے مشرکوں میں سے؟ یہ تو خطاب ہم جیسوں کو ہے کہ کبھی بھی شرک کا کوئی کام نہ کرو۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، تم نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو۔ دعا مانگنا، پکارنا، آواز دینا، اسباب سے ہٹ کر مدد کے لیے کسی سے فریاد کرنا، یہ بھائی صرف کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ۔ تحت الاسباب، یہ لفظ بھائی ذرا تھوڑا اس پر نوٹ ایک ہے، دیکھو، ایک ہے اسباب کے تحت ایک دوسرے سے مدد اور معاونت، یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ آپ کو قرض کی کہیں سے ضرورت پڑ گئی، کسی دوست سے قرض لے لیا، یہ بھی مدد لینا ہے، یہ ہرگز شرک نہیں ہے۔ شرک ہے اسباب سے ہٹ کر، بھائی کیا؟ اسباب سے ہٹ کر کسی کو پکارنا یا کسی سے مدد مانگنا، یہ صرف اور صرف کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، آپ نہ پکاریے اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، اور کوئی معبود نہیں ہے۔ کل بھی ایک دوست سے تذکرہ ہو رہا تھا، اور یہ کہ یہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک دوست کہنے لگے کہ جی ہم تو اس کو اسلام کا کلمہ سمجھتے آئے ہیں، اب ہم نے وہ سمندری والے فیصل آبادی، وہ جو بابا جی ہیں، ان کو سن لیا ہے کہ جی یہ تو کلمہ اسلام نہیں ہے، کلمہ اسلام تو اصل میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اسلام کا کلمہ نہیں ہے۔ کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ دیکھو میری بات سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ تابعین کا دور آیا نا، تو جب مسلمان ہوتے تو پھر بعض چیزیں مرتب کی گئیں، بعض چیزیں کیا کی گئی؟ مرتب۔ پھر قرآن کے کچھ ایسے جملے لائے گئے قرآن و سنت سے جو ایسے جامع تھے، جو تمام ایمانیات کو اپنے اندر لے لے۔ یہ جو کلمے بنائے گئے ہیں نا، 6 کلمے، اب حدیث میں تو 6 کلمے نہیں ہیں، لیکن 6 کلموں میں سے ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے
جو قرآن و سنت کا نہ ہو، بلکہ 6 کلمے میں ہر جملہ بھائی کس کا ہے؟ یا قرآن کریم کا ہے یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس طرح لا الہ الا اللہ قرآن کریم میں مثلا یہاں آ گیا لا الہ الا ہو، اور ہو سے بھائی کیا مراد ہے؟ اللہ مراد ہے۔ اور سورہ فتح میں آ گیا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ تو اللہ کے الہ ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے پر، یہ چونکہ چھوٹے کلمے تھے، مختصر کلمے تھے، اس لیے جب کوئی مسلمان ہوتا ہے اس کے لیے چھوٹے چھوٹے کلمات طے کر دیے گئے۔ یہ الفاظ بھائی سارے ہیں کس کے؟ قرآن کریم کے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ وہ پڑھنا بھی بالکل جائز ہے، چونکہ وہ بھی صحیح احادیث کا ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا بھی بھائی کیا ہے؟ بالکل، چونکہ یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں، یہ سارے کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ ہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، معدوم ہو جائے گی، الا وجہہ مگر اللہ کا چہرہ، یعنی اللہ کی ذات۔ عربی میں پورے وجود کو چہرے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اردو میں بھی کہتے ہیں یار میں فلاں کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، کیا مطلب؟ یعنی فلاں سے ملوں گا نہیں ہے۔ تو جو چہرہ ہے، چونکہ انسان کی شناخت کا جو ذریعہ سب سے بڑا ہے وہ چہرہ ہے، تو لفظ چہرہ اردو میں بھی بول کے پورا جسم اور وجود مراد ہوتا ہے، پوری ذات مراد ہوتی ہے عربی میں بھی۔ تو یہاں فرمایا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی مگر کس کا چہرہ؟ اللہ کا چہرہ۔ اور یہی بات سورہ رحمان میں فرمائی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہاں بھی یہی بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، یعنی ہر چیز پر کمزوری آتی ہے، ہر چیز ویران ہوتی ہے، خواہ وہ انسان ہو، خواہ وہ حکومتیں ہوں، خواہ وہ تعلقات ہوں، خواہ وہ رشتہ داریاں ہوں، دنیا کی ہر چیز پر بھائی زوال آتا ہے، ہر چیز پر زمانہ کروٹ بدلتا ہے۔ 10 سالوں میں، 15 سالوں میں، 20 سالوں میں جن لوگوں سے دوستی، تعلق، رشتہ داریاں ہوئی ہوتی ہیں، اگلے 20-25 سالوں میں دوریاں ہو جاتی ہیں۔ بڑے بڑے تعلق قائم ہو رہے ہیں، کچھ عرصہ کے بعد وہ تعلق وہی کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا کی ہر چیز جو ہے اس پر فنا ہے، ہر وقت ہر آن ایک جیسی جس چیز نے رہنا ہے وہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، چونکہ یہ شان بھائی صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ حی القیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کبھی اس پر کسی طرح کا زوال نہیں آئے گا۔ لہ الحکم، حکومت اسی کی ہے بھائی۔ حکومت انسانوں نے تو یہ خام خواہ، اور جیسے ہوتا ہے نا بھائی آج کل بڑے خوبصورت پھولوں کے گملے آتے ہیں، بڑے مصنوعی پھول، اصل پھولوں سے بھی خوبصورت آ رہے ہیں، اور مصنوعی پھول پودے جو ہیں یہ اصل سے بھی زیادہ مہنگے آ رہے ہیں۔ سارا کچھ اس میں رنگت تو اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، لیکن بھائی خوشبو بھی ہے ان میں تاثیر بھی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مصنوعی ہے۔ اسی طرح دنیا کی جو حکومتیں ہیں نا، یہ کہنے کے اعتبار سے حکومتیں آج ہے کل نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں تو اب ماشاءاللہ خوب دیکھ لیا، جو کرسی پر ہے اگلی مرتبہ وہ جیل میں ہے، جو جیل میں ہے اگلی مرتبہ وہ کرسی پہ ہے۔ ہماری قوم نے تو بار بار یہ منظر دیکھ ہی رہے ہیں۔ اس مرتبہ جو لوگ کرسیوں پہ ہیں، آئندہ جب تھوڑے سے حالات اوپر نیچے ہونے، ان سب نے کدھر ہونا؟ جیل میں۔ اور جو آج کل جیلوں میں بیٹھے انہوں نے کدھر ہونا؟ انہوں نے کرسیوں پہ ہونا۔ ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں، انشاءاللہ یا الا ماشاءاللہ کچھ تو ہوگا ہی۔ لیکن
یہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ دنیا میں یہی زوال، یہی عروج، یہی نشیب و فراز، یہی مٹنا، یہی جو معاملات کا تہ و بالا ہونا، آج کچھ ہے کل کچھ ہے، یہ دنیا میں چلتا رہتا ہے۔ ہاں، ہمیشہ جس کی شان بلند ہے، جس کی حکومت کو کوئی چیلنج ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا لہ الحکم، اصل بادشاہت اسی کی ہے، اصل بادشاہت اسی کی ہے، اصل حکومت اسی کی ہے۔ ہم اس اللہ کے وجود پر جو جمعے کی میں نے ایک تقریر کی تھی، جو میں نے کہا تھا، میں نے اس سلسلے کو روک دیا۔ بھائی ذرا غور کرنا، اللہ کے وجود کی ایک زبردست دلیل یہ ہے کہ ارادہ، بھائی آپ توجہ کریں گے ذرا، ارادہ، قوت ارادہ، یہ طاقت اللہ نے سب سے زیادہ انسان میں رکھی۔ بھائی کس میں رکھی ہے؟ انسان میں۔ ارادہ کی پاور جو ہے، یہ مخلوق میں سب سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ بکری جو ہے نا، یہ دروازے کے لاک لگا کے بکریوں کو یہاں بند کر دو، سب بھوکی پیاسی مر جائیں گی، ان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو یوں کھول کر باہر چلی جائے۔ ان کا ارادہ اتنا کمزور ہے۔ قوت ارادہ انسان کے مقابلے میں ساری مخلوقات میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اللہ نے یہ ارادے کی صلاحیت سب سے زیادہ انسان و جنات میں رکھی۔ کیوں بھائی ایسا ہی ہے؟ اب جب یہ قوت ارادہ سب سے زیادہ انسانوں میں ہے، تو یہاں سے لے کے مجھ سمیت یہاں تک ہماری زندگی کے جتنے ارادے اور پروگرام تھے، بھائی سارے پر چڑھ گئے۔ کیوں بھائی؟ بلکہ ہمارے وہ منصوبے، ارادے، پروگرام، خیالات، تمنا، خواہشات، حسرتیں جو پوری نہیں ہوئی، ان کی لسٹ بنائی جائے تو بھائی پوری کتاب ہوگی۔ کیوں جی ایسا ہی ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس اللہ کی زمین پر نظر آنے والی مخلوق میں سب سے زیادہ قوت ارادہ ہم میں ہے، انسان میں، لیکن ہمارے ارادے پورے نہیں ہوتے پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی۔ تو بھائی ہمارے ارادوں کو کون روک رہا ہے؟ دہریے سے پوچھو، اللہ کو تو وہ مانتا رہے، اللہ کو تو وہ مانتا رہے۔ انہیں کہو سائنسی طور پر ہمیں سمجھاؤ۔ آپ کہتے ہو جی ہر چیز سائنس کے تحت چل رہی ہے، سائنس سے ہمیں اس کا جواب لے کر دو کہ میرے اور آپ کے اندر ارادہ کی صلاحیت ہے، ہم جب چاہیں اٹھ جائیں، جب چاہیں لیٹ جائیں، سو جائیں، جب چاہیں ہاتھ آگے بڑھا لیں، جب چاہیں پیچھے کر لیں۔ بھائی ہم سب میں قوت ارادہ بہت اعلیٰ پیمانے پر ہے یا نہیں؟ ہمارے ارادوں کو پر چڑھنے سے کون روک رہا ہے؟ سائنس سے پوچھ کر بتاؤ۔ 6 بندے مارکیٹ میں کاروبار شروع کر رہے، 4 کا چل جاتا ہے، 2 کا کیوں جی ایسا ہی ہے؟ یہ 4 کا چلا کیوں ہے، 2 کا کیوں نہیں چلا؟ سائنس سے پوچھ کر بتاؤ۔ ہم اللہ کو ماننے والوں کے لیے بالکل آسان ہے، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ نے 4 کا چلا دیا، 2 کا، چونکہ رزق اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم تو الحمدللہ 2 منٹ میں جواب دے کے فارغ ہو گئے۔ اب جو اللہ کو نہیں مانتا اس سے پوچھئے یار اس کی وجہ بتاؤ، اس سے پوچھئے اس کی وجہ بتاؤ۔ لاؤ، میں نے کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں علمی موضوعات کے بارے میں بہت کمزوری آ گئی ہے، بہت کمزوری آ گئی ہے۔ اسی لیے اکثر دوست میرے ساتھ یہاں ڈسکا میں کئی مرتبہ ہو چکا، بھائی سننا ذرا میری بات،
کئی مرتبہ ہو چکا ہے. بیٹا ماشاءاللہ ڈاکٹر بن رہا ہے، بن گیا ہے، والد کہہ رہے ہیں جس کے نظریات بڑے عجیب عجیب ہیں. کیوں؟ کالج یونیورسٹی میں ایسے ملحد استاد ہیں. مجھے ڈسکا ہی کہ میرے ایک دوست انہوں نے کہا جی میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، لیکن یہ میرے ساتھ اس موضوع پر بحث کر رہا ہے کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے. کہنے کہ میں تو خود پریشان ہو گیا ہوں اس پر کہ یہ مجھ سے کیا سوال کر رہا، مجھ سے یہ کیا سوال کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ایک مقولہ ہے، لیکن ہے بڑا زبردست کہ میں نے اللہ کو اپنے عزائم کے ٹوٹنے سے، وہی ہے کہ نہیں؟ میرے منصوبے ٹوٹتے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ اللہ ہے. وگرنہ انسان سے بڑے قوت ارادہ والی مخلوق اللہ نے زمین پر پیدا نہیں کی ہے، پیدا نہیں کی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے منصوبے بناتے ہیں، آدھے پورے ہو جاتے ہیں، آدھے رہ جاتے ہیں. بھئی وہ آدھے رہ، کون سی طاقت ہے؟ سائنس سے پوچھ کر بتاؤ کس قوت نے ہمارے ارادے کو پر چڑھنے سے روکا ہے؟ اس کا بھائی کسی کے پاس جواب ہے؟ اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس لیے فرمایا لہ الحکم، آرڈر اور حکم بھائی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تمام معاملات اسی اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، اسی اللہ کی طرف لوٹیں گے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم